فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو پس جب ان پر عذاب آیا تو کوئی فائدہ نہ پہنچایا ان جھوٹے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، کچھ بھی کام نہ آئے۔ لما جاء امر ربک، جبکہ تیرے رب کا حکم عذاب آ پہنچا تو کوئی ہستی، کوئی بزرگ پھر ان کے کام نہیں آیا جن کے اوپر ان کا تکیہ تھا کہ برے وقت میں وہ ہمارے مددگار ہوں گے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور وہ جو جھوٹے معبود تھے انہوں نے ان کی بربادی میں اضافہ کیا، اور ظاہر ہے اضافہ تو ہے، وہ تو پھر سورۃ الانبیاء میں ہے کہ جہنم کے اندر ہم ان کے جو جھوٹے معبود ہیں، پتھروں کے جو بت بنائے ہوئے، انہیں بھی جہنم میں پھینکیں گے۔ سورہ مریم میں بھی ذکر ہے سورۃ الانبیاء میں، تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ان بتوں کو ہم پوجا کرتے تھے، ان ہستیوں سے ہماری عقیدت تھی، یہ تو خود ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہی باتوں کا پھر مذاق اڑایا مشرکین عرب نے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر جھوٹے معبود جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی جہنم میں جانا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں رپلائی ٹو مشرکین عرب کیا۔ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو بھی کلپ ریکارڈ کروانے پڑے قرآن میں، کیونکہ اعتراضات جب ہوتے ہیں تو جواب دینے پڑتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ جو عیسیٰ ابن مریم کی مثال آپ سے کر رہے ہیں نا، تو یہ صرف ایک جھگڑے کے لیے کر رہے ہیں۔ پتہ ان کو بھی ہے، کیا عیسیٰ ابن مریم نے حکم دیا تھا کہ ان کے فالوورز ان کی عبادت کریں؟ پھر اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کی کہ وہ تو ہمارے خاص بندوں میں سے تھے جنہیں ہم نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قیامت کی خبر ہے، قیامت سے پہلے انہوں نے آنا ہے۔ تو یہ جو آپ کو یہ کہتے ہیں نا، تو یہ صرف آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو پتھر جہنم میں گئے ہیں تو ان پتھروں نے بھی تو نہیں کہا تھا اپنے ماننے والوں سے، تو ان پتھروں کو عذاب نہیں ہوگا، بلکہ ان پتھروں کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا، کیونکہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ کیونکہ پتھر جب گرم ہوتا ہے نا تو آگ بجھا بھی دے تب بھی آپ اس کی ہیٹ کو فیل کرتے ہیں، تو ان کی عذاب میں، تکلیف میں اضافے کے لیے پتھر ڈالے جائیں گے، تاکہ وہ پتھر جو ہیں وہ گرم ہو اور انہیں زیادہ تکلیف محسوس ہو اس جہنم کے عذاب کی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اسی لیے قرآن میں آیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو وہ ڈبل اس سے کام لیا جائے گا، ایک تو ان کو عذاب ہوگا ان پتھروں کی تپش کی وجہ سے، اور دوسرا ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ حضرت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، حضرت صاحب بھی ادھر آ گئے، وہی بابت شاہی کوئی نہیں۔ اچھا جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ لوگ خود دشمن ہو جائیں گے، ان ہستیوں کے بارے میں آیا کہ یہ ہستیاں دشمن ہو جائیں گی اپنے فالوورز کے۔ سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں آیا، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہمیں پکارتے تھے، ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ پھر سورۃ المائدہ کے اینڈ میں تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے کہ ہم نے کوئی ایسی دعوت کا کام ایسا نہیں کیا تھا، کوئی ان کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ نے میرے بعد مجھے پوجنا ہے۔ تو خود عیسیٰ ابن مریم دشمن ہو جائیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان بزرگوں کا، بابوں کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت دی، ان کی کوئی بے احترامی نہیں کرتے، لیکن جب ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا جائے گا تو شرک کی مذمت کریں گے۔ اور پھر ہم یہاں تک بھی پھر جائیں گے کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اولو العزم 5 پیغمبروں میں آتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کیا کوئی بگاڑ لے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 تھی، 75 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں۔ اندازہ کریں
اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابد شاہی کوئی نہیں. تو اس لیول پہ پھر اترنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جناب یہ باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ باتیں آتی ہیں جب آپ غلط عقیدے وابستہ کریں گے ان ہستیوں کے ساتھ، پھر ہم ان کا سٹیٹس بتائیں گے کہ بھائی عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. جو روٹی کھانے کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. وہ خالق ہی ہے کہ جسے روٹی کی رزق کی حاجت نہیں ہے، اور جو بھی رزق کھاتا ہے وہ مخلوق ہے، اور تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان بزرگوں نے ان کی تباہی میں اضافہ ہی کیا. ایک تو عذاب کی شکل میں، دوسرا اگر اوریجنل بزرگ تھے تو اعلان برات کر دیں گے، اور سب سے بڑا عذاب یہ کہ جن ہستیوں پہ تکیہ انہوں نے کیا ہوا تھا نہ صرف دشمن ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں، تو جانے تیرا کام جانے. اور اگر وہ ہستیاں خود ٹھیک نہیں تھیں تو وہ خود بزرگان دین ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جہنم میں. جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ جب بھی کوئی قوم جہنم میں داخل کی جائے گی تو اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ کے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے بھی دگنا ہے اور تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا ہے. تمہارے لیے اس لیے دگنا ہے کہ تم بھی آنے والوں کے بزرگ، منی بزرگ تو تم بھی بنے ہوئے تھے نا. ہاں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، اتنی لمبی دمیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے بعد ہمارے ماننے والے بھی وہ دمیں لگائیں. آپ یہ باپا جانی کے ماننے والوں کو دیکھیں، وہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو کتنے القابات لگاتے ہیں. پھر جس کتاب سے وہ ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے ساتھ بھی کئی القابات ہوتے ہیں، اور اینڈ پہ بولتے ہیں فرمان مصطفیٰ نقل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ فرمان مصطفیٰ. بعض اوقات القابات بھی لگا دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہاں ایک 1.5 2 گز کی دمیں ہوتی ہیں اگر آپ لکھنا شروع کریں، اور اینڈ پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک چھوٹے سے انداز میں ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے اپنے بزرگوں کے ساتھ عقیدے وابستہ ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے تمہارے رب کی جب وہ پکڑتا ہے کسی بستیوں میں سے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم ہوتی ہیں. إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بڑی سخت ہے.